یہ وزیر اعظم کی ہدایت پر مذاکراتی کمیٹی جس کا بھی علی فرقان صاحب ذکر فرما رہے تھے مظفر آباد پہنچ چکی ہے. کمیٹی میں بڑے سینئر سیاستدان بھی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال ڈیفیوز ہو سکتی ہے, کوئی امید کی جا سکتی ہے, خاص طور پر اس صورتحال کے بعد جس کا ذکر ابھی علی کر رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, بات چیت تو جس بھی معاملے پر کی جائے کہیں نہ کہیں نتیجہ خیر ثابت ہو ہی جاتی ہے, اور اگر نیت صاف ہو تو یقیناً معاملات طے ہو جاتے ہیں. پہلے بھی طے ہوئے تھے, جو یہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے دوبارہ بھی یقیناً طے ہو جائیں گے. اگر پرائم منسٹر انٹروین کر رہے ہیں تو جن معاملات میں پرائم منسٹر انٹروین کر کے جو جسے کہہ لیجیے کہ جب ان کو مینڈیٹ دے کے بھیجا جاتا ہے تو آپ مطالبات کی بات تو آپ نے بھی کہی کہ پہلے ہی تسلیم کر لیے گئے تھے تمام مطالبات. تو اگر اس طرح کی سچویشن ہوگی تو یقیناً مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ معاملات درست ہو جائیں گے. لیکن یہاں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ بات درست ہے کہ ان کے مطالبات تھے اور انہیں وقت رہتے وقت ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا. لیکن یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو پرتشدد مظاہروں والا معاملہ ہے اس سے اب ہمیں نا تھوڑا بطور قوم تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے. آپ نے جس طرح سے جنگ جیتی ہے بھارت سے, ایک عام تاثر یہ ملتا ہے. دیکھیے, میرے پاس اس کا نہ کوئی پروف ہے نہ میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں, میں صرف سر راہ اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں عام ڈسکشن جو ملک کے دیگر صوبے ہیں وہاں یہ ہے کہ جی یہ ان کے پیچھے بھارت ہے, یا وہ فنڈنگ کر رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے, یا پاکستان تحریک انصاف شامل ہے. یہ اسی صورت میں ہوتی ہیں جب آپ وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کی نالائکی ہے, گورنمنٹ کو ان ٹائم کرنا چاہیے, یہ بات بھی درست ہے کہ ان کے مطالبات جائز ہیں یا ناجائز ہیں, انہیں ایڈریس کیا جانا چاہیے. لیکن یہ بھی امپورٹنٹ پہلو ہے کہ ہمیں بطور قوم اب اس چیز کو بھی سوچنا ہے, کشمیریوں کو بھی سوچنا ہے. وہ پہلے خاصی مراد لے رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مراد نہیں لے رہے. ہم پنجابی یا سندھی یا بلوچی یا پاکستانی جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب ہمیں کس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے کہ ہم جس طرح سے ٹیکس دیتے ہیں اس طرح سے وہاں ٹیکسیشن نہیں ہے, ہم جتنا بجلی کا بل دیتے ہیں اتنا بل وہاں نہیں ہے, اور ان کو وہ کاسٹ آف لیونگ نہیں برداشت کرنی پڑتی جو ہمیں کرنی پڑتی ہے. تو پھر انہیں بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ انہیں اس طرح کے معاملات کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے جو ایک ایسا تاثر پیدا کریں کہ جی یہ کوئی ملک دشمن ہے یا یہ ملک دشمن عناصر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. احتجاج کا بھی ہمیں طور طریقہ طے کرنا چاہیے کہ احتجاج کس طریقے سے ہونا چاہیے, اور اس طریقے سے ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے. یہ جو دیکھیے وہ 3 بیچارے پولیس والے, فرض کیجئے ان کی زندگی جو ہے وہ جان سے گئے, ان کا کوئی پرسان حال ایکچولی نہیں ہوگا. یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ جی کمپنسیٹ کر دیا جائیں گے, یا کیا کمپنسیشن ہوتی ہے؟ انسان کی زندگی چلی جائے تو اس کے بعد کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی میری نظر میں. اس خلا کو کبھی پر نہیں کیا جا سکتا. تو ہمیں اس پرتشدد معاملے سے نکل کے کوئی طور طریقہ پڑھے لکھے اور کوئی سول سوسائٹی سیوک جو جسے کہتے ہیں نا ایک مہذب انداز سے ہمیں اپنے احتجاج کا طریقہ شروع کرنا چاہیے. یہ مناسب نہیں ہے جو کچھ کشمیر یہ سب کچھ مناسب نہیں ہے. اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غلطی جو ہے وہ دونوں طرف سے تھی. ایک طرف تو اس طرح کے مطالبات رکھنا جس طرح سے آپ نے سچویشن بتائی کہ کیا ہے اور کس طرح سے بہت ساری مراعات ان کو دیگر پاکستان کے علاقوں سے بڑھ کر دی جا رہی ہیں, تو اس میں ایسی سچویشن نہیں ہونی چاہیے تھی.